بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خندق کے دوران خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ یہ زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام کے ہاں فقر و فاقہ تھا۔ بعض اوقات پورا دن کھائے پیے بغیر گزر جاتا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام بڑے جوش و خروش سے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، مٹی اٹھا کر خندق کے کناروں کو مضبوط بنا رہے ہیں، رجز پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورت اور شیریں آواز بلند ہو رہی ہے، اے اللہ، تو اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم صدقہ و خیرات کرتے، نہ ہی نماز پڑھتے۔ بعض اشعار کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ساتھیوں میں جوش و خروش مزید بڑھ گیا ہے، وہ آگے بڑھ کر زمین کھود رہے ہیں۔ اچانک ایک اور صحابی بلند آواز سے اشعار پڑھتے ہیں تو دوسرے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ خندق کی فضا گونج رہی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر چکے کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ صحابہ کرام کبھی لفظ اسلام کی جگہ جہاد بھی کہہ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ کرام اپنے کمانڈر ان چیف، اپنے پیارے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات، یہ خوشخبری والے دعائے اشعار سنتے تو ان کے حوصلے بڑھ جاتے۔ کھدائی کے دوران چٹانیں بھی آتیں کہ ساری زمین ہی پتھریلی ہے۔ چھوٹی موٹی چٹانوں کو صحابہ کرام خود ہی توڑ لیتے، مگر ایک دن کھدائی کے دوران ایک بھاری چٹان آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اسے توڑنے کی کوشش کی مگر وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ کھدائی کا کام تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہے۔ صحابہ کرام مل کر کوشش کر رہے ہیں مگر وہ چٹان بڑی ہی مضبوط تھی۔ ناظرین کرام، آپ کو تو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں جب کوئی مسئلہ یا رکاوٹ پیش آ جائے تو اعلیٰ کمانڈر سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور یہاں تو اعلیٰ کمانڈر خود مسلسل موقع پر موجود ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں جگہ ایک چٹان آ گئی ہے جو کھدائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میں اسے توڑنے کے لیے خود اترتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ ادھر ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی، بسم اللہ پڑھ کر چٹان پر ماری تو وہ بھری ریت کا ٹیلا سا بن گئی۔ ادھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذہن میں ایک زرخیز منصوبہ بنا رہے ہیں۔ خندق میں شریک صحابہ کرام کے گھر جانے پر پابندی تھی۔ اگر کسی کو شدید مجبوری ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنی ضرورت یا مجبوری بیان کرتا تو اسے اجازت مل جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ضروری کام سے گھر جانا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ سے مخاطب ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حالت دیکھی ہے اس پر میں صبر نہیں کر پایا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے آپ نے کچھ کھایا نہیں، پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ بی بی بتاؤ، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بی بی کہنے لگی، ہاں، گھر میں تھوڑے سے جو اور ایک بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کر کے گوشت پکایا جا سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ بیوی نے جلدی سے جو چکی میں ڈال کر پیسنا شروع کر دیے۔ جب آٹا بن گیا
تو خاتون نے اسے گوندھ کر تیار کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ نے گوشت صاف کر کے ہانڈی میں ڈالا اور چولہے میں آگ جلا کر پکنے کے لیے اس پر رکھ دیا۔ آٹا گوندھا جا چکا ہے، ابھی اس خیال سے روٹیاں پکانا شروع نہیں کیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو گرما گرم روٹی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بڑی محبت سے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لانے والے ہیں تو یقیناً اس کے لیے گھر کی صفائی ہو رہی ہے۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ واپس خندق کی طرف چلے گئے ہیں۔ خندق کے موقع پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چپکے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تھوڑا سا کھانا گھر میں تیار کروایا ہے، بس آپ 2 ساتھیوں کو ہمراہ لے لیں اور میرے گھر کو شرف قدوم بخشیں۔ آپ نے پوچھا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے بتایا تو ارشاد فرمایا، بہت ہے اور عمدہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے اس دعوت کو اکیلے قبول نہیں کیا، نہ ہی چند ساتھیوں کو شامل کیا، بلکہ خندق والوں کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، جابر کے گھر چلو، اس نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اے اہل خندق، جابر بن عبداللہ نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے، آؤ ان کے گھر چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دعوت کا اعلان سنا تو بڑا پریشان ہوا۔ گھر میں کھانا تو 3-4 افراد کا ہوگا، مگر اہل خندق کی تعداد تو 1000 ہے، مگر یہاں جس قائد کی قیادت میں کھدائی ہو رہی ہے وہ دوسروں کو کھلا کر کھانے والے ہیں۔ اگر لوگوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں تو یہاں قائد اعلیٰ کے پیٹ پر بھی بندھا ہوا ہے۔ صحابہ نے جب دعوت کا پیغام سنا تو اٹھ کھڑے ہوئے، صفیں بنائیں اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً بھاگتے ہوئے لشکر سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اہلیہ اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیوی سے کہنے لگے، میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 2-3 ساتھیوں کو دعوت دی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے۔ حضرت جابر کی بیوی نہایت سمجھدار خاتون تھیں، کہنے لگیں، پھر آپ کس لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ ان حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ مراد یہ تھا کہ لشکر کو دعوت تو انہوں نے دی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے آنے سے پہلے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو روانہ ہوتے ہیں۔ جابر کو پہلے ہی یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ اپنی بیوی سے کہنا، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور روٹی بھی تنور سے نہ نکالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوشت والی ہانڈی تیار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور لوگوں سے فرمایا، اندر آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹیاں اتار کر ان پر گوشت رکھ کر لوگوں کو دینے لگے۔ حضرت جابر سے فرمایا، 10 آدمیوں کو بھیجتے جاؤ، وہ آئیں اور کھانا لیتے جائیں۔ جب ہانڈی اور تنور سے کچھ لیتے تو ان کو ڈھانپ دیتے۔ لوگ آتے رہے، کھانا کھاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کھانا بانٹتے رہے، لوگ سیر ہو کر کھاتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بلندی اور عظمت کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے اس وقت کھانا کھایا جب پورے لشکر نے کھانا کھا لیا۔ لشکر کے 1000 فوجیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اب اہل مدینہ منورہ ہی باقی رہ گئے ہیں، تم کھانا کھا چکو تو باقی کھانا اپنے ہمسایوں اور دیگر اہل مدینہ منورہ میں بھی تقسیم کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے گوشت اور روٹیاں اپنے ہمسائے اور اہل مدینہ منورہ میں بھی تقسیم کیں، اور فرماتے ہیں،
اللہ کی قسم، رات تک مدینہ منورہ میں کوئی ایسا گھرانہ باقی نہ تھا جس میں اس گوشت اور جو کی روٹی سے حصہ نہ پہنچا ہو۔ ناظرین کرام، بلا شبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، مگر یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا مظہر بھی ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت اور پیار کرتے تھے، ان کی تکالیف کو کس شدت سے محسوس فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔